بہت زیادہ ہیں کیونکہ میرا اسٹوڈیو جو ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں تمام تو لوگوں کے سوالات کو جو یہاں پہ لکھ سکتی جو کہ چھپتے ہوئے سوال ہوتے ہیں. تو کچھ سوال ہارڈلی میں نے 8 سوال ایسے ہیں جو یہاں پہ لکھ دیے ہیں. پہلے تو جی تمہیں کیا ہوا ہے, تم تو بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی. یہ اکثر لوگ اسپیشلی شادی کے بعد بچے کے بعد خواتین سے ضرور پوچھتے ہیں, اتنی عمر ہو گئی ہے ابھی تک تمہیں اچھا رشتہ نہیں ملا. شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوئی, اور اولاد ہو جائے تو فوراً پوچھتے ہیں اچھا بیٹا ہو گیا تو بیٹی کی نہیں ہوئی, اور بیٹی ہو گئی تو اس کا بھائی کب آ رہا ہے. مطلب جیسے سب کچھ آپ کو پتا ہوتا نا. پھر کوئی جاب ملی یا گھر میں ہی بیٹھے ہو, لڑکے اس طرح سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. بھئی آج کل کا ٹائم آپ کو پتا ہے کتنا سخت ہے. تمہاری بیوی کام کرتی ہے تو گھر کون سنبھالتا ہے. ایسے لوگوں کو تو ویسے میرا دل کرتا ہے میں پکڑ کے ماروں بھی کہ بھئی آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے. وہ بیچاری تو باہر جا کے کام کر رہی ہے, گھر پیسے لے کر آ رہی ہے, سب چیزیں کری, میاں کا ہاتھ بٹا رہی ہے. آپ کے بیٹے کا رزلٹ اس بار بھی اچھا نہیں آیا. کرائے کا مکان, گھر اپنا ہونا تو سکون ہوتا ہے. ابھی تک وہی گاڑی, اتنی آمدنی نہیں کہ اچھی گاڑی لے سکو. یہ تو جناب بڑے ہی وہ کم سوال ہے جو ہم یہاں پہ لکھ سکے. سوال تو بہت ہیں, اور سوال ایسے ہیں کہ جو اتنے چپتے ہیں کہ وہ روح تک جا کے نا وہ کہتے ہیں پیوست ہو جاتے ہیں. ہنا خواجہ بیات ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اور ساتھ میں لاہور سے جناب ہمیں جوائن کری ہیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ہم ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو بھی شو میں شامل گفتگو کریں گے. گڈ مارننگ نبیہہ. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. اچھا میں چاہوں گی نبیہہ کی آواز میرے اسٹوڈیو میں بھی آ جائے. ہنا جی یہ جو سوال ہیں, ہم میک اپ میں بھی بات کر رہے تھے, ایک لسٹ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ان سوالوں کی. یہ تو بہت چھوٹی لسٹ ہے. اور میں واقعی میں بچپن میں ہم سوچتے تھے کہ کچھ ایسی آنٹیاں ہوتی تھیں جن کو نا منہ پہ وہ کہتے ہیں کوئی فلٹر نہیں ہوتا تھا, وہ کوئی بھی بات پوچھ لیتی تھی. وہ امی سے بھی پوچھ رہی ہیں, وہ بڑی بہن سے بھی عجیب بات پوچھ رہی ہیں, وہ آپ سے بھی عجیب بات پوچھ رہی ہیں, اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں یا منہ بنائیں, آپ نے ان کو جواب دینا ہے. ان کی وجہ سے نا بچیاں بڑی ڈسکریج ہوتی ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ جو بچپن میں آپ سے کوئی ایسا کوئی سوال پوچھتا ہو, کوئی آنٹیاں کسی کوئی سوال جو سب سے پوچھا جاتا ہو؟ پتہ ہے کئی دفعہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ آپ کو جو چیز کہہ رہے ہیں نا وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. مجھے میری جب شادی نہیں ہوئی تھی, میری بہنوں کی بہت جلدی شادیاں ہو گئی تھیں, گریجویشن ہوئی ساتھ ہی شادی ہو گئی. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو پوسٹ گریجویشن, آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی. اور تب ہر کسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے کہ ابھی تک نہیں کی. تو ایک آدھ امی نے جیسے ٹالنے کے لیے میں نے کہا, اور صحیح بات بھی تھی, تو امی نے کہا وہ پڑھ رہی ہے ابھی, وہ پڑھنا چاہتی ہے, شی از اسٹڈیئنگ. ہم تو ایسے بیٹیوں کی کمائیاں کھانے والے لوگ نہیں ہیں. مطلب میری پڑھائی سے میرے ماں باپ میری کمائی کیسے کھانا شروع ہو گئے بھائی. ایک ہی خاتون نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی, اور مجھے امی نے تو اس بات کو بالکل اگنور کر دیا, بٹ میرے لیے وہ بات میرے دل میں ایکچولی اٹک گئی. آپ کو ابھی بھی یاد ہے؟ مجھے آج تک یاد ہے. اور حالانکہ وہ بہت اچھی خاتون تھی, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اچھی نہیں تھی, لیکن وہ مجھے اتنی اس بات نے تکلیف پہنچائی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے دل کو تکلیف ہوئی. اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی ہر بچی اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے کام کر رہی تھی. یہ میں کہتی ہوں کبھی کسی کو بڑا بولنا بولے. اور میں نے کئی دفعہ اس بات پہ اللہ سے معافی مانگی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, لیکن انہوں نے میرا دل دکھایا. کیوں؟ شاید وہ مجھے کچھ کہہ دیتی مجھے فرق نہ پڑتا, کیونکہ انہوں نے میری امی کو چپتی ہوئی بات کہی. مجھے وہ چیز زیادہ تکلیف دے گی کہ میری ماں کو آپ نے اسے کیوں کہا ہے. اور کیا پتا آپ کی امی کو بات وہ آپ سے بھی زیادہ تکلیف دے لگی, لیکن آف کورس انہوں نے اس لیے کہ تاکہ آپ ڈسکس جائیں. اچھا ڈاکٹر وجاہت میں چاہیے ڈاکٹر وجاہت بھی آگے بیٹھ جائے کیونکہ وہ سامنے منڈلا رہے ہیں. وہ سامنے منڈلا رہے ہیں, ہماری گفتگو کا وہ پارٹی بن جائے. السلام علیکم ڈاکٹر وجاہت, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو دیکھیں نا یہ بچپن میں آپ کی جو چیز ہوئی, اور بہت ساری چیزیں اس لیے بھی کہی جاتی تھی لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے نا, تاکہ بچوں کو ذرا کیوں پڑھا رہے ہیں بھائی, بس یہ تو پرایا دھن ہے, ودا کرو اس کو. نہیں, اور آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے, مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ شاید انہوں نے خود نہیں پڑھا یا ان کی بچیوں نے نہیں پڑھا, تو انہیں لگتا ہے کسی اور کی بچی بھی نہ پڑھے, یہ کیوں پڑھ رہی ہے بھائی. سو اس یہیں پر اس کو روک دو. آئی تھنک ایسے لوگوں کے لیے میں کہتی ہوں پلیز گو گیٹ اے جاب. آپ مصروف رہیں گے تو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہ سے بالکل صحیح بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگلے کو کام پہ لگاؤ, وہ جو کہتے ہیں نا اگلے کو کام پہ لگاؤ. ویسے ڈاکٹر وجاہت آپ سے کوئی ایسا سوال کیا گیا ہو بچپن میں ابھی جو آپ کی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ روح میں آپ پہ وست ہو جائے, اتنا چپتا ہوا سوال ہو؟
بچپن سے تو شاید کیے تو بہت ہیں لیکن اتنے یاد نہیں ہیں, کیونکہ وہ بچپنا ہوتا ہے, ہم بھی سمجھ نہیں پاتے یہ سوال تھا کیا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا کہیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن چونکہ میں تو ایک سوال کو ہمیشہ بہت چھپتا ہے, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو انفارچونیٹلی ہمارے اولاد ہونے میں بڑا ٹائم لگا, کوئی وجوہات تھی. وہ بھی کتنا ویسے ٹائم تھا آپ نے بتایا؟ 4 سال. which is normal. وہ مجھے اتنا لگایا گیا کہ 40 سال لگنے لگے. اب کسی محفل میں ہم جائیں تو پہلے یہ تھا کہ بھائی شادی کب کرو گے, شادی کب کرو گے. اب ڈاکٹری کی تھی, ظاہر سے ٹائم لگتا ہے, پورا کا پوری جوانی کالی کر دی پڑتی ہے اسپیشل. تو وہ ایک سوال تھا لیکن وہ برا نہیں لگتا تھا. اس میں بڑا اسٹائلش طریقے سے کہتے تھا آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ, تو وہ مجھے برا نہیں لگتا تھا. لیکن جب یہ بات ہوئی تو ہم نے کبھی ہم نے پلان نہیں کیا. اچھا 1-2 سال تک تو ہم نے پلان کیا بھی نہیں. جب تیسرے سال آیا تو ہم نے کہا اب میرے خیال سے کر لینا چاہیے. تو کچھ کمپلیکیشنز آ گئیں, تو اب وائف کی کچھ ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. اب اس بیچ میں میں نے مدیہ ایک جگہ بتایا تھا تمہیں, ہم ایک ریسٹورینٹ گئے, دعوت تھی, سارے لوگ آئے ہوئے تھے, تو میری وائف اندر گئی ہے اور بڑی تیار ہو کے بڑی اچھی طریقے سے گئی. ٹریٹمنٹ بھی اس کی چل رہی تھی. دوپہر سے میں اس کو سمجھا رہا تھا, کاؤنسلنگ کر رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم لائف میں آؤ. یہ اب وہاں پہنچی ہے, خدا کی قسم اندر گئی اور کسی نے ان کو سلام کیا, کب تک اکیلے آؤ گے تم دونوں, کب آئے گا تمہارا بیبی. اور میں یوں کر کے اس کو دیکھ رہا بندی کو, میں نے کہا یار, میں نے کہا ہولا ہولا ہاتھ, ابھی ہم اندر تو آ جائیں. بھائی ٹھیک ہے, بس تم دونوں اب اچھے نہیں لگتے, جلدی سے بیبی لے کر آؤ. یقین کرو وہ میری وائف وہاں سے سائڈ میں گئی, وہاں جا کے اس نے رونا شروع کیا. اللہ, دوپہر میں اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا, کچھ تکلیف زدہ پروسیس ہیں, ٹریٹمنٹ ہے, ہارمونل چیلنجز ہیں, چینجز, موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں. اوپر سے میں اس کو گھر سے بنا کے لایا اور اس نے کہا آئی ٹولڈ یو یہ لوگ ہیں ہی ایسے. اب میں اتنا شرمندہ ہوا, میں کارنر پہ کھڑا رہا, میں نے اس کو سمجھایا, لیکن بارہ ہم وہاں سے واپس آ گئے. اور اچھا یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ پیدا ہو جائے نا, پھر آپ سے ڈنر میں لے کے جاؤ, کہتے ہیں ہائی یہ چھوٹے بچے کو گھر چھوڑ کے آئے کریں, بڑے تنگ کرتے بچے. صحیح بات ہے, ابھی ہو رہی ہے. اب یہ ہوتا ہے کسی طرح چین نہیں ہے نا. آپ کے تو ماشاءاللہ 4 سال میں ہو گیا. صحیح بات ہے. I don't have children, we never had children. ٹھیک ہے, اور میں تھوڑا چکنا گھڑا ہوں ڈھیٹو میں اس معاملے میں, ہر معاملے میں. لیکن مجھے بھی کتنے سال اچھا, اور مزے کی بات یہ, کبھی نہ میرے اپنے گھر والوں نے مجھے کہا, نہ میرے سسرال میں کبھی کسی نے کہا. صحیح بات. امیجیٹ فرینڈز میں بھی کبھی کسی نے نہیں کہا. شاید ہمارے اچھے مہذب لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے, مگر اسٹرینجرز ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی خاتون بات کرنا شروع ہو گئی. اچھا شادی ہوئی بھی ہے جی, اچھا کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو, بتا دیا. بچے کتنے ہیں جی, نہیں ہے. کیوں دیکھیں آپ, اب میں آپ کو کیا جواب, آپ کون ہیں بھائی, میں آپ کو کیا جواب دوں. بس یہ آج کل کی لڑکیوں کا یہی پرابلم ہے نا, کریئر بنانا ہوتا ہے, فیملی بنانے کی تو کوئی پرواہ نہیں. آپ کو کیا پتا کہ وہ شخص کس چیز سے گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے, آپ کیوں مفت مشورے. اچھا پھر فلانے ڈاکٹر کو دکھایا, اچھا یہ نمبر لے لو, اچھا یہ کر لو. اینڈ دین کئی دفعہ تو مطلب آئی فیلٹ بیڈ فار مائی ہسبینڈ, کیونکہ مرد کے لیے بہت آکورڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اس کو ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں, آپ کے کچھ مرد جاننے والے آپ کو عجیب و زمائنی قسم کی گھٹیا باتیں بھی کر رہے ہیں, اپنی طرف سے وہ مذاق کر رہے ہیں. آپ مذاق نہیں کر رہے ہوتے, آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے. تو آئی تھنک اٹ از ویری ویری کرول کہ آپ اس طرح کے سوال کریں. اچھا زندگی گزر گئی بھائی, نہیں ہے بچے, نہیں ہے, صحیح بات. اللہ کی مرضی, اس کی رضا میں راضی, وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ آج تک مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں اڈاپٹ کیا. بھائی نہیں کیا تو آپ کو کیوں بتاؤں, آپ کون ہے.